پہلے میں اس وحدت امت کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑا نیک قدم اٹھایا ہے جو زمانے کے تقاضے کے مطابق ہے۔ دیکھیے، میں بھی آپ سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے علماء کرام نے کئی ایک نے جن کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، جن کا تقویٰ مجھ سے بہت زیادہ ہے، مگر جو بات معاشرے میں چل جاتی ہے اس کو سب چلاتے رہتے ہیں۔ عقیدوں کی بات کی گئی ہے۔ میں آپ سب کو، سنی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان ہے اس کا ایمان قرآن پر ضرور ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو۔ ہمارا بھی ایمان ہے قرآن۔ لفظ عقیدہ قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ آج کل ہندی کا زمانہ ہے، عقیدے کا انواد آپ کریں ہندی میں تو بن جائے گا آستھا۔ آستھا کی شکل میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہمیں کہنا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے عقیدے سے بچایا ہے۔ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ اتفاق سے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے عقیدے کی جگہ ایمان کی لفظ استعمال کی ہے۔ کیوں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ عقیدے کی جگہ قرآن مجید نے ہر جگہ ایمان کی لفظ اختیار کی۔ عقیدے اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ عقیدہ مانا جاتا ہے، ایمان سمجھ کر مانا جاتا ہے۔ تو سمجھ کر ماننا اور ہے اور ناسمجھی میں ماننا اور ہے۔ اس کی مثالیں بہت سی آپ کے سامنے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ایک سڑک بیچ سے تھوڑی ابھر گئی۔ عقیدہ پسند ہندوؤں نے کہنا شروع کیا کہ یہاں سے شری گنیش کا پرگٹ ہونے والا ہے۔ کمزور ایمان والے مسلمانوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی شہید مرد کی قبر ہے۔ وہ بھی مرد ہی کہتے ہیں، مرد کہہ رہا ہوں، مرد نہیں کہہ رہا ہوں، شہید مرد کی قبر ہے۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ سڑک پھٹی تو اس سے گٹر کا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ نہ وہ شہید مرد کی قبر تھی، نہ شری گنیش کا پرگٹ ہونا۔ اس لیے آپ کو ایمان لانے کی تعلیم دی گئی اور ایمان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے ثم لم یرتابوا، تو پھر اس کے دل میں شک نہیں آنے پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد ہمیشہ سمجھنے پر ہوتی ہے۔ جب سمجھ کر کوئی انسان ایمان لائے گا تو شک کا گزر نہیں ہوگا۔ یہ ہے پہلی بات جو اس وقت عنوان زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم کیا جائے۔ دیکھیے، ٹو بی ویری فری اینڈ فرینک، آپ سنی ہیں رہیے، دیوبندی ہیں شوق سے رہیے، میرے بھائی ہیں، بریلوی ہیں شوق سے رہیے، میرے بھائی ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کا جواب دیجیے۔ میں آپ کا جواب خود ہی دے رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، کیونکہ 25 منٹ مجھے دیکھیں، گھڑی میرے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو، متحد رہو۔ حضور ہے کہ نہیں؟ آپ فرمائیے قرآن میں۔ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں متحد رہو، اس کے رسول کا حکم ہے کہ مسلمانوں متحد رہو، اس کے قرآن کا حکم ہے کہ مسلمانوں متحد رہو۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں متحد رہو، رسول فرماتے ہیں کہ متحد رہو، قرآن کہتا ہے مسلمانوں متحد رہو۔ یہ 3 آوازیں اتنی پاورفل، اتنی طاقتور، اللہ کی آواز سے بڑھ کر کس کی آواز ہوگی؟ حضور کی آواز سے بڑھ کر کس کی آواز ہوگی؟ قرآن کی آواز سے بڑھ کر کس کی آواز ہوگی؟ یہ 3 اتنی پاورفل اور قوی آوازیں آ رہی ہیں، ایک ایک مسلمان سے کہہ رہی ہے، چاہے اس کا مسلک کچھ بھی ہو، اپنا مسلک رکھو لیکن لڑو نہیں، اپنا مسلک رکھو لیکن متحد رہو، آپس میں مل جل کر رہو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ ایک آواز آ رہی ہے شیطان کی، ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ کی آواز ہے کہ مسلمانوں مل کر رہو،
قرآن کی آواز ہے مسلمانوں مل کر رہو، حضور کی آواز ہے مسلمانوں مل کر رہو، شیطان کی آواز ہے مسلمانوں لڑتے رہو۔ آپ کس کی آواز مان رہے ہیں بتائیے، صحیح سے بتائیے، اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں تو آپ اللہ والے ہیں، اگر آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں تو آپ قرآن والے ہیں، اگر آپ حضور کی بات مان رہے ہیں تو آپ حضور والے ہیں، اور اگر شیطان کی بات مان رہے ہیں تو جواب خود ہی آپ دے دیں۔ کس کے مقابلے میں، کن کے مقابلے میں آپ ایک وہ ذلیل شیطان اس کی بات کو مان رہے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں؟ تو جب آپ اللہ کی بات ہی کو نہیں مان رہے تو ایمان کیسا؟ جب قرآن کی بات ہی کو نہیں مان رہے تو ایمان کیسا؟ جب حضور کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہے تو ایمان کیسا؟ ایمان تو آپ کا شیطان پر ہے، ایمان تو لڑانے والوں کا، لڑانے والے مسلمانوں کا شیطان کو ہے، جو جس کی بات مانے اس پر اسی کا ایمان ہوتا ہے۔ لا تعبدوا الشیطان، قرآن نے کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو خدا مان رہے ہیں، عبادت کے معنی ہے کہ خدا تو آپ اللہ کو مان رہے ہیں مگر پیروی آپ شیطان کی کر رہے ہیں۔ اس مرحلے سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد کی عملی صورتیں کیا ہیں۔ عملی صورتیں اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتی ہیں جب تک آپ کو بیماری کی جڑ نہ معلوم ہو، بیماری کی جڑ نہ معلوم ہو جائے۔ یہ لکھنؤ جہاں پہلا بد نصیب شیعہ سنی فساد 1908 میں ہوا تھا انگریزوں کی سازش سے، اس کی تفصیل بتانے کا موقع میرے پاس ہے۔ 1908 سے لے کے 1997 تک یہ فساد ہوتا رہا۔ 1997 میں ایک طرف سے ہم لوگوں نے، دوسری طرف سے سنی قیادت نے، ہم دونوں نے مل کر طے کیا کہ کچھ بھی ہو اس جھگڑے کو مٹانا ہے۔ جھگڑا مٹ گیا، آج وہ بات نہیں ہے۔ اب بھی بیچ بیچ میں کہیں سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو فساد کی آوازیں بلند کرتے ہیں، لیکن ان کو پبلک رسپانس نہیں ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی 100-200 برس پرانی بات تو ہے نہیں۔ 97 تک جھگڑا ہوتا رہتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا کہ لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑا ہو گیا، لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑا ہو گیا، لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑا ہو گیا۔ کہاں جھگڑا ہوتا تھا لکھنؤ میں؟ لکھنؤ تو سروجنی نگر سے لے کر چنہٹ تک آباد ہے۔ سروجنی نگر سے لے کر چنہٹ تک ہر علاقے میں سنی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں۔ امین آباد میں کبھی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا، گولا گنج میں کبھی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا، حضرت گنج میں کبھی شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہوا، گومتی نگر میں کبھی شیعہ۔ ایک منحوس بیلٹ ہے نخاس کی، بتائیے میں غلط تو نہیں کر رہا؟ ایک منحوس سڑک ہے نخاس کی، اسی نخاس کے ادھر ادھر جو مسلمانوں کے محلے بسے میں ہیں، ان میں جھگڑا ہوتا ہے، ان میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی دکانیں جلاتے ہیں، باقی پورا شہر خاموش اور پرسکون رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، بھائی امین آباد میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت گنج میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ گولا گنج گومتی نگر میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ حسین گنج میں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ جھگڑے کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان پورے شہر میں ہیں، لیکن نخاس کی سڑک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے ادھر و ادھر جو مسلمان بسے میں ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ سمجھ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سنیت نہیں لڑاتی، نشیت لڑاتی ہے، جہالت لڑاتی ہے، جہالت لڑاتی ہے۔ اور جہاں جہالت ہوگی وہاں غربت بھی ہوگی، غربت لڑاتی ہے۔ اب میں پرانی باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ غریب چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو، اس لیے کہ جو ہاتھ پاؤں تک کے چھوت بنے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بالکل اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں اور کان سنی باتیں جو بتا رہا ہوں آپ کو۔ غریب چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو، کیوں جھگڑا ہو؟ غریب چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو تاکہ ان کو لوٹنے کا موقع ملے۔ اس لیے میں جو بانیان تحریک ہیں میں ان کو دلی بات پیش کرتا ہوں، مگر میں آپ کو چونکہ مسئلہ یہ کہ مجھے عملی باتیں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اگر مسلمانوں سے آپ جھگڑے کو مٹانا چاہتے ہیں تو دو دشمنوں کو مٹانا پڑے گا، ایک جہالت کو، ایک غربت۔ جہالت جائے گی، آنکھیں روشن ہو جائیں گی،
غربت جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی. جہاں ٹینشن ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا. اگر یہ جلسہ رات کو ہو رہا ہوتا، اس شہر میں ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے بجلی بیگم. ان کے درشن بہت کم ہوتے ہیں اس شہر میں. مجھے پتہ نہیں کہ یہ بیٹری پہ چل رہا ہے لائیو لاؤڈ اسپیکر یا بجلی چل رہا ہے. اگر بجلی چل رہا ہے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کے آنے کا وقت موجود نہیں ہے، بجلی کے جانے کا وقت موجود نہیں. کب موت آ جائے پتہ نہیں، کب بجلی چلی جائے کوئی پتہ نہیں. یہ رات کو جلسہ ہو رہا ہے، 8 بجے 9 بجے عشاء کے پہلے جلسہ ختم ہوا، روشنی ہو رہی تھی، سڑک پر بھی ادھر. آپ لوگ اتنا بڑا مجمع یہاں سے اٹھا، ہر آدمی اپنے راستے پر بغیر دھکا پہلی کے چلا جائے گا. لیکن اگر لائٹ آف ہو گئی، بجلی غائب ہو گئی تو سب کچھ ہوگا، مگر آپ اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. اس لیے کہ نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے نہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں. تو اندھیرا ڈراتا ہے. یہ جو بجلی کی روشنی ہوتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل روشنی علم کی روشنی ہوتی ہے، اصل روشنی شکشا کی روشنی ہوتی ہے، اصل روشنی تعلیم کی روشنی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ اللہ سے یہ گزارش کروں گا، مؤدبانہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس مہم میں کامیاب کرے. بہت بڑی عبادت ہے کہ جو آپ انجام دے رہے ہیں، مگر وجہ اس کی یہ ہے جب تک مسلمانوں سے غربت اور جہالت دور نہیں ہوگی، ان کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں. حکیم عبدالحمید صاحب تھے دلی میں، ان کے بھائی حکیم محمد سعید صاحب جو سندھ کے گورنر بھی رہ چکے تھے. کیا مرد باخدا تھا وہ سب، اس قدر عبادت گزار انسان، اتنا خدمت گزار انسان. اس سے بڑی محبت سماتے تھے، میں بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. ایک دفعہ میں پاکستان گیا تو بتانے لگے مولانا میں آپ کے ہندوستان سے آ رہا ہوں. اور جب سانحہ میرے ساتھ ہوا، بھائی وہ تو مر گیا، ان کو بھی گولی مار دی گئی. ایک گروہ مسلمانوں میں ہمارے یہاں وہ ہے جو کسی شریف آدمی کو زندہ نہیں دیکھ سکتے. حکیم محمد سعید چلے بہت مرد باخدا، بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، خدمت گزار. واللہ میں نے ان میں کوئی برائی دیکھی نہیں، ان کو بھی مار دیا. تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں ابھی ہندوستان گیا تھا اور میں کان سے دہلی سے پتہ نہیں کون سی بتائی بریلی یا کہاں میں جا رہا تھا. راستے میں بھائی سنیے، راستے میں مراد آباد میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو مجھے اتفاق سے ایک مسجد دکھائی دی. میں نے گاڑی وہاں رکوائی اور مسجد کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کو لوٹوں سے، بدنیوں سے، جو مٹی کے لوٹے ہوتے ہیں اس سے پاک کیا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے. دھویا بھیا باخدا نے مجھ سے خود بتایا، اس پر مرد باخدا سے ہو. کہہ لے وہ مسجد میں نے کیا ہوا، کہہ لے آپ تو شاید باہر سے آ رہے ہیں. ہاں میں تو پاکستان. کہہ رہے یہاں کتا آ گیا تھا. کہہ لے بس مجھے واقعی کتا آ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نماز پڑھ چکا تو معلوم ہوا کہ وہ کتا نہیں آیا تھا، وہ دوسرے فرقے کے ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے آ کے وہاں نماز پڑھی تھی. نماز پڑھنے والے کو کتا بنا دیا. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ میں نے فرقوں کا نام نہیں لیا، میں نے فرقوں کا نام نہیں لیا، معلوم ہو مجھے، لیکن فرقوں کا نام میں نے نہیں لیا. تو سب سے پہلے آپ کو جہالت دور کرنا پڑے گی، غربت دور کرنا پڑے گی. سارے سنی مولا علی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کو چوتھا خلیفہ سمجھتے ہیں، سمجھیں. ہم ان کو پہلا امام سمجھتے ہیں. اطاعت ان کے قول کی دونوں پر واجب ہے. مولا علی نے کیا فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. دیکھو جب مسلمانوں، سارے مسلمانوں سے گفتگو کا خالی مسئلہ تھوڑی ہے، آپ سے بھی ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے، کنفیوژن ہو جائے تو نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ، قرآن کے سپرد کر دو اپنے کیس کو، اور قرآن جو فیصلہ کرے وہ کلام الہی ہے، اس کے سامنے سر چھو. پہلا حل یہ ہے جسے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن پر مبنی فیصلہ ہے. جو قرآن سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ گیا؟ آپ میں اختلافی مسئلہ پیدا ہو، آپ کسی ایسے عالم کے پاس کہ جو عالم بالقرآن بھی ہو، جو قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے اس کی تشریح و تفسیر کر کے بتا دے کہ اس مسئلے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے،
جب قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے تو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم قرآن کے فیصلے کے سامنے اپنی سر کو جھکائیں۔ آپس سے اختلاف مٹانے کی ایک دوسری چیز یہ، پہلے میں نے کہا جہالت اور غربت کو مٹانا پڑے گا، اس کے بعد مولانا کہ جو ارشاد علیکم بالقرآن، تو قرآن کے پاس جمع رکھنا۔ قرآن کوئی بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، قرآن ہمیشہ مبنی بر حق فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ یہ کلام حق ہے۔ ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیجیے آپ قرآن سے فیصلہ ہو رہا ہے، جواب دیجیے مجھے، لکھتا ہوں کون جواب دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا تو اگر میرے پاس کوئی جائیداد ہے تو وہ تقسیم ہوگی، ہے نہیں میرے پاس کوئی جائیداد، ہے ہی نہیں بالکل آپ سنانے کی، لیکن بفرض اگر کوئی جائیداد ہوگی تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ توبہ توبہ، اللہ کا انتقال ہو گیا، اس کی مسجدیں تقسیم ہو گئی، بریلوی مسجد ہو گئی، دیوبندی مسجد ہو گئی، شیعہ مسجد ہو گئی، سنی مسجد ہو گئی، اہل حدیث مسجد ہو گئی۔ ان مسجدوں کو مٹائیے، یہ تقسیم ہو رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حضرت مولانا عبدالوہاب خلیل صاحب تشریف فرمائے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو صحیح و سالم رکھے اور جس مولانا حسن کو صحت عالی عطا کرے۔ سب علماء تشریف فرمائے، جلیل القدر علماء تشریف فرمائے۔ نجران مکہ مکرمہ کے پاس ایک چھوٹی سی آبادی ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی تھی، یہاں عیسائی بسے ہوئے تھے۔ یہ عیسائی کرسچن پریسٹ رسول سے مباحثہ و مناظرہ کرنے کے لیے آئے رسول کے پاس۔ سن لیجیے، اب مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ان عیسائیوں نے کہا کہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا، مباحثہ تو بعد میں ہوگا، پہلے تو ایک مسئلے کا حل بتائیے، ہم کیا کریں؟ حضور نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا کل ہے اتوار، اتوار کو ہم سروس کرتے ہیں، اتوار کو ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چرچ چاہیے ہے۔ سنیے، سننی بھی سنیں، آپ کو قسم دیتا ہوں سنیں، آپ کے رسول کی بات ہے، میرے حضور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے، ہم کل اتوار ہے، کل ہم اپنے مراسم میں عبادت کیسے بجا لائیں؟ یہاں تو کوئی چرچ نہیں ہے۔ اے بریلویوں کو دیوبندی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکنے والوں، اے دیوبندیوں کو بریلوی مسجد نماز پڑھنے والے سے روکنے والوں، تم اپنے رسول کی حضور کی سیرت دیکھو۔ جب انہوں نے کہا، یہ شیعہ سنی روایت سب جگہ موجود ہے، جب ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم کہاں اپنے مراسم مذہبی ادا کریں، ہمارے پاس تو چرچ ہی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ چرچ نہیں ہے، میری مسجد تو موجود ہے۔ پوچھے جو علماء تشریف فرماتے ہیں، میں غم کی روایت تو نہیں پیش کروں، کہا چرچ نہیں موجود ہے، میری مسجد تو موجود ہے۔ صحابہ کرام میں سے صحیح بات کہی انہوں نے، تو حضور ان کی جو سروس ہوتی ہے یا ان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا چپکے چپکے تھوڑی ہوتی ہے، تو گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یہ مسجد میں آ کر گھنٹیاں بجائیں گے، ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز خراب ہوگی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یاد رکھیے، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تمہاری نمازیں اتنی کمزور ہوں گی کسی گھنٹی بجانے سے ٹوٹ جائیں۔ رسول کرسچنس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ان کی مسجد میں آ کر اپنے مذہب و دین کے مطابق سروس ادا کریں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا راستہ روک۔ میں بحث شیعہ، میں اپنے مسئلہ کا فتویٰ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، وہ شیعہ کی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا بنانے والا اگر شیعہ ہے، آپ سنی کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ بھی اسی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ لڑکوں کے شیعہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو ہو جائیں، میں کہا تھا میں اللہ کی ناراضگی فکر کروں، شیعوں کی ناراضگی کی فکر کروں۔ ہم بتائیے، بتا بتائیے، میرے سامنے روایت موجود ہے جو ہمارے یہاں کی معتبر ترین کتاب ہے الکافی، جس سے بڑھ کر وہ کتاب نہیں ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک اہل بیت کا ماننے والا ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، جو جس میں اکثریت سنی حضرات کی تھی، سب وہی پڑھتے تھے، وہی پڑھتا تھا، وہی جا کے ہمارے حکم یہی ہے۔ وہاں ایک خارجی بھی آتا تھا جو اس شخص کو پہچانتا تھا، سن لیجیے، ایک خارجی بھی آتا تھا، وہ اس کی صورت دیکھتے ہی مولا علی کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیتا تھا۔ امام جعفر صادق کا زمانہ تھا،
इस शख्स ने आकर इमाम से फरियाद की कि मुझे पहचानता है, जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मुझे देखते ही वो छेड़खानी शुरू कर देता है और मौला अली की शान में गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है, मैं क्या करूँ? सुनिए, इमाम ने फरमाया ये क्या तू कह रहा है कि मैं क्या करूँ? क्या तू चाहता है कि मस्जिद में जाना छोड़ दे? मस्जिद में तू जाना नहीं छोड़ सकता, इसलिए गुनाह को गुनाह से पाक नहीं किया जा सकता। एक गुनाह को दूसरे गुनाह से पाक नहीं किया जा सकता। तू उसी मस्जिद में जाता रहे, बस ये देखता रहे कि जहाँ पर वो खड़ा है वो तुझे देखने ना पाए, लेकिन इस बहाने से मस्जिद। तब उसने ये सवाल किया, मेरे भाइयों हुजूर उलमा किराम तशरीफ फरमा है, तब उसने हमारे इमाम से पूछा कि इतनी सख्ती क्यों है कि हम नमाज पढ़ें तो सुन्नियों के साथ पढ़ें, ये क्यों है इतनी सख्ती? तो इमाम ने फरमाया फ़ियानतल लिशौक़तिल इस्लाम, ताकि मुसलमानों के बाहमी झगड़ों की खबर दूसरों को न होने। बस तो पहली बात ये कि आपको जहालत और गुर्बत मिटाना होगी। दूसरी बात ये कि आपको अपने फैसलों के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कुरान की तरफ रुजू करना होगा। और तीसरी बात ये है कि जो कुछ भी हो, सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो या बरेलवी या अहले हदीस, ये सब हमारे भाई हैं। मुसलमान अब भी ज़्यादातर अपने उलमा के फतवों की पैरवी करते हैं। इसलिए जो बानियान तहरीक हैं, मैं आखिर कलाम में उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जलसा बहुत मुबारक है, लेकिन इसके बाद तीसरा अमली इक़दाम है कि हर फ़िरक़े के जो ज़िम्मेदार उलमा हैं, मैं सब उलमा को जानता हूँ, हर फ़िरक़े के ज़िम्मेदार उलमा को जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इराक़ में शिया अक्सरियत में है, सुन्नी भाई अक़लियत में है। एक शिया अपने इमामों से कितनी मोहब्बत करता है आपको मालूम है? एक फैजान करीब था कि ज़बरदस्त, और यही साजिश थी कि एक ऐसा बम छोड़ो कि शिया सुन्नी हमेशा के लिए आज दूसरों मार मार के ख़त्म कर दें। तो जो हमारे सबसे बड़े मुज्तहिद हैं, सुन लीजिए, आयतुल्लाह सिस्तानी जो सबसे बड़े मुज्तहिद हैं, उन्होंने ये फतवा दिया उसी वक्त कि ये सुन्नियों की हरकत नहीं है। मैं जानता हूँ सुन्नी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, ये कोई और खुफिया हाथ है दिल से है। आप सुनेंगे मैंने जलसे में आपको क्या कहा, सुन्नी मेरे भाई, सुन्नी मेरे भाई, सुन्नी मेरे भाई। मगर जो हमारा मर्जे वक्त है, सबसे बड़ा मुज्तहिद है, उसने इस मंजर पर कहा कि सुन्नी हमारी भाई नहीं है, सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नी हमारी जान है। इसलिए इस मरहले पर एक भी किसी सुन्नी की नक्सील भी किसी शिया के हाथ से नहीं पूरी, वरना तो दूसरी बात आपको उलमा से फतवा लेना पड़ेंगे कि इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर हैं, मगर इख्तलाफ मिटाने के लिए आपको जो अल्लाह ने बनाया है उसको ऊपर रखना होगा, जो हमने और आपने खुद बनाया या इंसानों ने बनाया उसको नीचे रखना पड़ेगा। दीन अल्लाह ने बनाया है, या मैं गलत कह रहा हूँ? इस्लाम अल्लाह ने बनाया है, सुन्नी किसी इंसान ने बनाया फ़िरक़ा, शिया फ़िरक़ा किसी इंसान ने बनाया है, बरेलवी फ़िरक़ा है, बरेलवी ज़बरदस्त तालीम है, उन्होंने बनाया है, देवबंदी फ़िरक़ा देवबंदी उलमा ने बनाया। हम सब के एहतराम करते हैं, मगर ये फ़िरक़े सब इंसानों के बनाए हुए हैं, दीन अल्लाह का बनाया हुआ है। अगर किसी दरख्त को आप तने पर खड़ा रखेंगे वो दरख्त हमेशा बाकी रहेगा, इसलिए कि तना नीचे है, शाखें ऊपर हैं। इस्लाम तना है, सुन्नियत तो शियत तो वहाबियत तो देवबंदियत तो बरेलवियत, ये सब शाखें हैं। इसको ऊपर रखिए, तने को नीचे रखिए, इस्लाम का दरख्त इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। और अगर दरख्त को आपने उलट दिया, शाखें नीचे कर दी और तने को ऊपर कर दिया, तो ये दरख्त सूख कर मुजमैल होकर ख़त्म हो जाएगा। मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिन हज़रात ने कॉन्फ्रेंस की है उनको इसकी जज़ाए खैर दे। अगर मेरी कोई बात आपको नागवार गुजर गई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।